بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بموجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے کشتی تیار کی؟ تو جناب محترم، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، جن کا نام یشکر تھا، بعد میں آپ کا نام نوح ہوا۔ نوح اس واسطے کہ آپ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی اور ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الی الحق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے، جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے۔ وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کے برحق رسول ہیں۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز 3 راتیں شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت الی اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے نازیبا الفاظ کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم نوح دیوانہ ہوا ہے، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے وہ اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بیان فرمایا ہے فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں میں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے، یہ قوم کفار تم پر ہرگز نہ ایمان لائے گی۔ اور ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا، جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں اے لڑکو، تم اس دشمن کو جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل کرو، وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا وَقَالَ نُوحٌ،
ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بموجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دروگیری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، اور دوسرے تختے پر نام شیس علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوستوں کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں: اول حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر ابن الخطاب، تیسرے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نام سے لگانا چاہیے، تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنامے 4 یاروں کے نکال اور اس میں لگا دے۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا، تو فلاں درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو تجھ کو کھلا کر آسودہ کر دوں گا۔ اوج بن انق نے کہا، تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے عہد کر لیا۔ پس اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکالے، اول بنام حضرت ابوبکر صدیق کے، دوسرا حضرت عمر بن الخطاب کے، تیسرا حضرت عثمان غنی کے، اور چوتھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ باکس میں بتائیے کہ نیکسٹ کس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے۔ اللہ حافظ۔